ابراہیم علیہ السلام ایک ایسا نام جو صرف اسلام میں نہیں بلکہ جوڈائزم اور کرسچینٹی میں بھی بہت ہی عزت سے لیا جاتا ہے۔ قرآن میں انہیں خلیل اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا دوست۔ لیکن یہ دوستی ایسے ہی نہیں بنی۔ ابراہیم علیہ السلام کا سفر امتحانوں سے بھرا تھا، اور ان میں سے سب سے بڑا امتحان وہ تھا جس کے ذریعے عید الاضحیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ A sea of pilgrims wearing simple white cloth called ihram spend the day outdoors. Pilgrims will then return to Mecca and then celebrate the Feast of Sacrifice. It's a festival that remembers Abraham's willingness to sacrifice his son to show his devotion to God. قریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شہر میں پیدا ہوئے جہاں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے والد بھی بت بنایا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ان بتوں کو اپنا خدا نہیں مانا۔ انہوں نے آسمان کو دیکھا، تارے دیکھے، مگر یہ سب غروب ہو جاتے۔ یہ سب ان کے طریقے تھے اپنی قوم کو سمجھانے کے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھنے پر مجبور کر رہے تھے کہ جو چیز خود کسی انسان کی بنائی ہوئی ہو، جو چیز خود کچھ نہیں کر سکتی، وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے۔ اصل خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، وہ جو سب کچھ بناتا ہے لیکن کسی کا بنایا ہوا نہیں۔ پھر اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ بہت سالوں بعد جب ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہو چکے تھے، اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کی تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے والے تھے، تبھی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور اسی کی یاد میں ہر مسلمان جو قربانی افورڈ کر سکتا ہے ایک جانور اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، نہ تو اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور اس قربانی کا ایک اور اہم پہلو ہے، یہ صرف ایک پرسنل ایکٹ نہیں بلکہ ایک سوسائٹی ڈیوٹی بھی ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ جو لوگ عید کے دن کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، ان تک بھی قربان کی خوشیاں پہنچائی جاتی ہیں۔